اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد علامہ حافظ اسد عباس جون اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب عابد حسین محسن آف کروڑ پکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر ہدیہ صلوات۔ التماس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہو ارزکا توعن وتمتعہو فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا سیما بقیت اللہ المنتظر، امام زماننا وهذا روحی وارواح العالمین، لتراب المقدم الفداء، وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وسهل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنت اللہ علی دائما باقیہ على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم ومصائبهم أجمعين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ میری دعا ہے آل محمد کا عظیم و کریم خالق اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے قدموں سے سادات و مومنین چل کر اس مقدس بارگاہ میں تشریف لائے ہیں، کریم خالق آپ کا آنا ہماری بڑھائی، یہ تمام خرچ اخراجات، یہ خوبصورت اہتمام اپنی پاک بارگاہ میں بطور عبادت کے مقبول و منظور فرمائے۔ اس کے صدقے میں بانیان مجلس، بانیان عشرہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو حلال و وسیع رزق عطا فرمائے، ان کی عزت اور بخت میں اضافہ فرمائے، ان کو آپس میں پیار محبت اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ اس ذکر مظلوم کربلا کو آپ کی نسلوں کے اندر جاری اور ساری فرمائے۔ پوری کائنات میں جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا برپا ہو رہی ہے، کریم خالق ہر عزادار کی حفاظت فرمائے۔ اس امام بارگاہ کو تا قائم قیامت آباد اور شاد فرمائے۔ یہ مل کے صلوات پڑھ دیں اپنی نوکری کا آواز۔ معزز صاحبان گرامی قدر، پہلے جملے سے ہی توجہ اقتامہ کی ضرورت ہے۔ پہلی بات سمجھ میں آئے گی، اگلے گزارشات بھی سمجھ میں آتی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ، وہ خدا وہی ہے جس نے ایک رسول بھیجا۔
کیسے بھیجا؟ بالہدا و دین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ بڑا امین پیغمبر ہے، جب آیا تھا تو دو چیزیں لے کر آیا تھا، اور جب یہاں سے گیا تو دو چیزیں چھوڑ کر گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں سامنے گرامی؟ تھوڑا تھوڑا بولنے کی کوشش کیجئے گا۔ جب دنیا میں آیا تھا تو دو چیزیں لے کر آیا، اور جب دنیا سے گیا تو دو چیزیں چھوڑ کر گیا۔ اور یاد رکھیے گا، بندہ چھوڑ کے وہی چیز جاتا ہے جو وطن سے ساتھ لے کر آیا ہو۔ مطلب میں یہاں پر اعلان کروں، حضرات میں یہاں پر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک لاؤڈ اسپیکر، دوسرا میز۔ آپ مجھ سے کہیں گے بھائی اسد عباس صاحب آپ میز اور اسپیکر ساتھ لے کر کب آئے تھے؟ کیونکہ بندہ چھوڑ کر قبلہ وہی جاتا ہے جو ساتھ لے کر آیا ہو۔ پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ پیغمبر نے ثقلین کو چھوڑا۔ ثقلین ہے کیا؟ ثقلین بڑا آسان ہے اگر بندے کی نیت ٹھیک ہو، بندہ سمجھنا چاہے تو۔ جس طرح دو مشرقیں اکٹھی ہو تو مشرقین بنتا ہے، دو مغربیں اکٹھی ہو تو مغربین بنتا ہے، دو سید اکٹھے ہو تو سیدین بنتا ہے، حسن اور حسین اکٹھے ہو تو حسنین بنتا ہے، اسی طرح قرآن اور علی اکٹھے ہو تو ثقلین بنتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کا قرآن اور دوسری ہے میری اہل بیت۔ پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ یعنی قرآن چھوڑا نہ بولنے والا، اہل بیت چھوڑی بولنے والی۔ پیغمبر نے کوئی انوکھا کام تو نہیں کیا۔ جو بندہ بھی دنیا چھوڑ کے جاتا ہے دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ بھئی کچھ چیزیں چھوڑی ہے بولنے والی، کچھ چیزیں چھوڑی ہے نہ بولنے والی۔ مطلب بندہ مر گیا، اس نے مکان چھوڑا نہ بولنے والا، بیٹا چھوڑا بولنے والا۔ بھئی جائیداد چھوڑی نہ بولنے والی، اولاد چھوڑی بولنے والی۔ اب ذرا سارے سوچ کے مجھے بتاؤ کہ مکان بیٹے کا وارث بنتا ہے یا بیٹا مکان کا وارث بنتا ہے؟ بیٹا مکان کا وارث بنتا ہے، یعنی بولنے والا وارث بنتا ہے نہ بولنے والے کا۔ یعنی پتہ چلا اب قرآن علی کا وارث نہیں ہے بلکہ علی قرآن کا وارث۔ قرآن کا وارث ہے علی، اس لیے تو سلامت ہے، کیونکہ جن چیزوں کے وارث نہ ہو وہ چیزیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے اس کتاب کے وارث چن لیے ہیں۔ اب علی ہے قرآن کا وارث۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے اگلا فکرہ کہنے لگا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کے وارثوں کو چن لیا ہے۔ اب علی ہے قرآن کا وارث، اب اہل بیت ہے قرآن کے وارث، اور وارث ورثے سے افضل ہوتا ہے۔ تو اپنی پوری کائنات میں کوئی ایسا پیر تو دکھا جو قرآن سے افضل ہو۔ پوری کائنات پھر کوئی ایسا پیر دکھا جو قرآن سے افضل ہو، جو قرآن سے عالی ہو، جو قرآن سے بلند ہو۔ اچھا تجھے نہیں مل سکتا، علی والوں کے در پہ آ جا، ہم تجھے دکھاتے ہیں کہ کون ہے جو قرآن سے افضل ہے۔ مدینے کا شہر تھا، حسن حسین کی آواز ہے نانا جان ساروں کے پاس سواریاں ہیں، ہمارے پاس سواری کوئی نہیں۔
بدبخت مولوی کہتے ہیں محمد کے پاس گھوڑا نہیں تھا، حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے مجھے ان گھوڑوں کے سموں سے اڑتی ہوئی مٹی کی قسم۔ اللہ کہتے ہیں پیغمبر کے پاس گھوڑے نہیں تھے، مولوی کہتے ہیں گھوڑا نہیں تھا، اللہ کہتے ہیں پیغمبر کے استبل میں وہ گھوڑے موجود تھے جن کے سموں سے اڑتی ہوئی مٹی کی قسمیں اللہ قرآن میں کھا رہا ہے۔ ہمسائے سے سائیکل مانگ لو، ہمسائے سے سائیکل مل جائے گی۔ چلو نبی غریب تھا، عزت مآب سسرال والے تو امیر تھے۔ میں تو ان کی سخاوت کا بڑا قائل ہوں، جو بیچارے اپنے جگر کے ٹکڑے چھوڑ جائیں۔ ہر بندے کو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، جو بیچارے اتنے سخی ہو کہ خود پیغمبر کے گھر تک جا کر مجھے حضرت علم عباس کی قسم ہے اگر میں غلط پڑھوں جلالیوں والا میری شفاعت نہ کرے، پیغمبر کی جتنی مرضی شادیاں کیوں نہ ہو، بارات لے کر محمد صرف بطول کی ماں کے دروازے پر گیا۔ آل محمد سلامت رکھے۔ قبلہ اعتکاف ایک عبادت ہے، اعتکاف ہونے کا مطلب ہے معتکف ہونا، معتکف ہونے کا مطلب ہے ڈسکنیکٹ ہو جانا، ڈسکنیکٹ ہونے کا مطلب ہے مخلوق سے کٹ جانا، اس سے جڑ جانا۔ تلاوت، عبادت، ذکر، نماز، اس کا نام ہے اعتکاف۔ بندہ مر جائے چپ کر کے جنازے میں شرکت کرو، راستے میں سلام کے علاوہ گفتگو کی اجازت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کفن کا کپڑا چہرے پہ نہ جائے۔ اسد عباس کی یہ بات یاد رکھنا، تمہارے امام ششو فرماتے ہیں جو بندہ ایک دفعہ خلوص نیت سے یا علی کہہ دے، ایک دفعہ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ بارات لے کر پیغمبر صرف بطول کی ماں کے دروازے پر گیا، باقیوں کی ڈولیاں احترام رسالت میں وارث خود نبی کے گھر جاتا پہنچا۔ عشق نبی ہو تو ایسا ہو، اس عشق کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ مولوی تھک گیا گالوں کاغذات کو کالا کر کر کے کہ خدیجہ بیوہ تھی۔ میں کہتا ہوں تیرے پیر پر لعنت۔ اور قبلہ آگے جا کر خود لکھتے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے ٹھکرا دیتی تھی۔ پھر ہمیں ان بندوں کے نام بتا جن سے بی بی نے شادی کی ہو، خالی نام نہیں ساتھ میں عہدہ بھی بتا۔ اس سارے کا سارا زور خدیجہ بیوہ تھی، خدیجہ بیوہ تھی۔ میں کہتا ہوں مذہب شیعہ کے اندر مستند ترین روایت ہے کہ جب پیغمبر کے ساتھ بی بی خدیجہ کی شادی ہوئی ان کی عمر 25 سال یا 28 سال۔ جن لوگوں نے 40 سال لکھا ہے وہ بدبخت یہ بھول گئے ہیں کہ عرب کے اندر 15 سال سے زیادہ کا فاصلہ ماں اور بیٹے جتنا فاصلہ سمجھا جاتا تھا۔ اللہ معاف کرے جہاں پر 7 سال کی دلہنیں موجود ہوں۔ ہم امہات نبی میں سب کا احترام کرتے ہیں، سارے میرے نبی کا حرم ہے، لیکن بندوں نے کسی ایک بی بی کو اتنی عزت دی صرف دشمنی علی ابن ابی طالب کی وجہ سے۔ اگر وہ بی بی علی سے دشمنی نہ کرتی تو شاید ان کو اتنی پیاری نہ لگتی۔ یعنی وجہ ہے صرف دشمنی علی ابن ابی طالب، اس لیے جگہ جگہ پر لکھا خدیجہ بیوہ تھی وہ کنواری تھی، خدیجہ بیوہ تھی فلاں کنواری تھی، خدیجہ بیوہ تھی فلاں کنواری تھی۔ میں کہتا ہوں تاریخ مورخوں کو اکٹھا کرو، مردوں کو قبروں سے نکالو، مورخوں کو زندہ کرو، تخت پہ دیکھو، فرش پہ دیکھو، کتنی عظیم ہے فاطمہ کی ماں جسے محمد کو وارا ملا۔ کتنی عظیم تھی بطول کی ماں جسے محمد کا وارا ملا۔ اس لیے کائنات میں اکلوتی ہے سیدوں کی نانی۔
اگر کسی میں جرت ہے تو بی بی خدیجہ سے یہ رتبہ چھین کر دکھائے۔ زیدی صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، توجہ ہے کہ نہیں، کہ مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ سے۔ اگر کسی میں جرت ہے بی بی خدیجہ سے یہ اعزاز چھین کر دکھائے۔ ہماری اوقات نہیں کہ ہم بی بی خدیجہ کے دولت کے متعلق کچھ عرض کر سکیں۔ جس کا نام ملکہ نہیں ملیکۃ العرب، ملیکۃ العرب۔ اور ایسے جہالت والے جاہلیت والے معاشرے میں جس کا لقب ہوتا ہے جس کا لقب ہو طیبہ، اس سے کہتے ہیں بی بی خدیجہ۔ عرب کے اندر جس غلام کا کمر بند سونے کا ہوتا تھا بندے سمجھ جاتے تھے کہ بی بی خدیجہ کا نوکر آ رہا ہے۔ صبح صبح ایسے سونے کا ڈھیر لگا دیتی، صبح صبح اٹھ کے سونے کا ڈھیر لگا دیتی۔ مل کے صلوات پڑھ دیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صبح صبح سونے کے انبار کھڑے کر دیتے، آؤ میرے وارث کا کلمہ پڑھتے جاؤ، جھولیاں بھر کے لیتے جاؤ۔ وارث کا کلمہ پڑھو، جھولیاں بھر کے لے جاؤ۔ جھولیاں تیری میری جھولیاں نہیں، عربوں کی جھولیاں، جن کی عبا کا کپڑا شروع تو ہوتا تھا ختم نہیں ہوتا۔ بندے ہم شیعوں پر اعتراض کرتے ہیں، جی شیعہ پیسے دے کر ماتم کراتے ہیں۔ اعتراض وہ کرتے ہیں جن کے پیر خود پیسے لے کر کلمہ پڑھتے رہے۔ شیعہ پیسے دے کر ماتم کرا، میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑا ختم، ریٹ بتا۔ کیونکہ کائنات پر واحد نام حسینی تو ہے جس کے نام پر لٹوانے میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ جھگڑا ختم، ریٹ بتا۔ مولوی اکیلا کرے تو کتنے، نمازیوں سمیت کرے تو کتنے، مولوی قمیض اتار کرے تو کتنے، زنجیر زنی کرے تو کتنے۔ ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایسے کوئی صلاح صفائی کا رستہ نکلتا ہے تو اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ نہ لڑنے والا ہوں نہ جھگڑنے والا ہوں، اتحاد بین المسلمین میرے پیش نگاہ ہے۔ روایت وہ پڑھنا چاہتا ہوں جس کے راوی خود حضرت ابو بکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بی بی خدیجہ روزانہ میرے قد سے زیادہ سونا۔ جو طنز کر رہا ہو اس پر علی کی لعنت۔ کتابوں میں لکھا ہے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے کہ ان کا قد ماشاءاللہ اتنا تھا کہ اونٹ کی کوہان کا زخم جھک کے دیکھا کرتے تھے۔ اونٹ کی کوہان کا زخم جھک کے دیکھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بی بی خدیجہ روزانہ میرے قد سے زیادہ سونا ڈھیر لگا دیتی۔ آؤ میرے وارث سے کلمہ پڑھو، جھولیاں بھر کے لے جاؤ۔ جو بندہ کہتا کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، بی بی فرماتی ٹھہرو، میرا قرضہ واپس کرو۔ کیونکہ پورا عرب جس بی بی کا مقروض ہوتا تھا اس کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ۔ وہ شرمندہ ہوتا جی بی بی پیسے میرے پاس نہیں ہے، پھر میرے وارث کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ ہم سے کسی کی اوقات چھپی ہوئی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے ان کے پیروں نے کلمے کیسے پڑھے، کوئی خدیجہ کے زر سے، کوئی علی کے ڈر سے۔ سننا روایت، ابھی روایت جاری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بی بی خدیجہ روزانہ میرے قد سے زیادہ سونا ایسے ڈھیر لگا دیتی، صبح صبح اعلان کرتی، آؤ میرے وارث کلمہ پڑھتے جاؤ، جھولیاں بھر کے لیتے جاؤ۔ یا شام کا وقت ہوتا، رش ختم ہونا شروع ہو جاتا، یا پیغمبر خدا چادر کو چھڑکتے، چادر کو چھڑکنے کے بعد بی بی خدیجہ کا شکریہ ادا کرنے
خدیجہ کی طرف یا بی بی خدیجہ سر سے چادر اتار کر محمد مصطفیٰ کے قدم چوم کے کہتی تھی کہ شکریہ ادا کر کے کنیز کو شرمندہ نہ کرنا، یہ جو صبح تیرے چہرے کی زیارت کی تھی اسی کا صدقہ اتارا۔ اسی کا صدقہ اتارا، صبح جو اٹھ کر تیرے چہرے کی زیارت کی تھی۔ بیوی بیوی میں فرق ہوتا ہے، بیوی راضی ہو تو معاملہ کچھ اور ہے، اللہ نہ کرے یہ ناراض ہو تو معاملات ہی کچھ اور ہے۔ اگر بیوی راضی ہو، مومنہ ہو، بیوی مل جائے اللہ کی نعمت ہو، کچھ بھی نہ کھایا پیا ہو شکر ادا کرے گی، لیکن اللہ نہ کرے بیوی کو شور سے بغض ہو، پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو پھر بھی کہے گی کتنے پھنس گئی ہمیں۔ ایسے ہے کہ نہیں بھائی؟ کتنے پھنس گئی ہمیں۔ مگر میں نے ایک مولوی صاحب کو فون کیا، میرے دوست نے، ان کی بیگم نے فون اٹھایا، میں نے پوچھا مولوی صاحب کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ ناروے گئے ہوئے، ناروے، حالانکہ وہ گیا نارووال تھا۔ یعنی یہ ہوتی ہے اچھی بیوی کی علامت۔ اگر بیوی شوہر سے پیار کرے تو اتنے سے سفر کو اتنا کر کے بتا دیتی ہے، اللہ نہ کرے بیوی شوہر سے بغض رکھتی ہو، بندہ معراج سے بھی ہو کر آ جائے یہ ماننے کو تیار نہیں ہو، کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ مظلوم رشتہ ہے یہ شوہر والا، کہ بیوی شوہر کے فضائل ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ کائنات کا واحد رشتہ ہے، بیوی شوہر کے فضائل نہیں مانتی، اتنا جلدی نہیں مانتی۔ یہ کیونکہ ہماری ثقافت ہی کچھ اس طرح کی ہے۔ انڈیا کی کہانی، ایک سادھو تھا، سادھو ہوا میں اڑتا رہتا تھا۔ ایک دن شام کو اپنے گھر کی چھت پہ اڑتا رہا، شام کو گھر آیا، بیوی نے کہا تو کڑے چلے کرتا رہنے؟ سادھو تو وہ تھا جو آج ہمارے گھر کے اوپر اڑ رہا تھا۔ اس نے کہا جی وہ حقیر پر تصویر میں ہی تھا۔ اس نے کہا اچھا تائیہ میں آکھا ڈنگا مہنگا کیوں ہو رہے ہیں؟ ہے کہ نہیں سامنے؟ یعنی پوری کائنات آدم و عالم یہ واحد رشتہ ہے بیوی کا شوہر سے، جو شوہر کے فضائل ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ لیکن کیا کہنے بی بی خدیجہ تیری عزت اور عظمت کے، بی بی خدیجہ کیا کہنے آپ کی شان اور فضیلت کے، جیسے ہی پیغمبر نے آ کر بتایا خدیجہ آج فرشتہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، بی بی خدیجہ نے مسکرا کے فرمایا آپ ہیں اس قابل کہ فرشتے آپ کی طور پہ غلامی کے لیے آئے، آپ ہیں اس قابل، آپ ہیں اس لائق کہ فرشتے آپ کی در پر نوکری اور غلامی کرنے کے لیے آئے۔ آپ کو پتا ہے کہ بی بی خدیجہ نے اپنا رشتہ بھیجنے میں پہل کی پیغمبر کو۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بی بی نے پہل کر دی، اگر نبیوں کے سلطان پہل کر دیتے تو مولوی صاحبان کہتے جی امیر بیوی سے شادی کرنا سنت رسول ہے۔ بی بی خدیجہ نے خود اپنا رشتہ بھیجا، کیونکہ خدا نے عورت کے لیے ایک ناز رکھا ہے، اسی ناز کے پیش نظر لڑکی والے اپنا رشتہ خود نہیں بھیجواتے، اگر کوئی گھر پسند آ جائے تو کسی شریف کو بیچ میں ڈال لیتے ہیں کہ ان کو کہیے کہ ہماری طرف بھی غور کریں، جیسے محمد مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے اللہ کو بیچ میں ڈال دیا تھا۔ عورت کے لیے ایک خصوصی طور پر ناز رکھا ہے، اسی ناز کے پیشن، لیکن بی بی خدیجہ نے عزت محمد مصطفیٰ کی خاطر عورتوں والے ناز کو ٹھکراتے ہوئے اپنا رشتہ خود محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجا۔ اللہ نے کہا خدیجہ تو نے اپنے عورتوں والے ناز کو میرے محمد کی خاطر ٹھکرایا ہے، وعدہ ہو گیا کہ میں جب بھی مولوی جس سے بھی نکاح کرے گا پہلے لڑکی کی مرضی پوچھے گا پھر لڑکے کی مرضی۔ بی بی کا ایک غلام ہے، اس کا نام ہے جی جناب میسرہ۔ بی بی نے میسرہ کو اپنے قریب بلایا، میسرہ
جا میرا رشتہ لے جا پیغمبر کے لیے۔ میسرہ بی بی کا بڑا لاڈلا نوکر تھا، کہ جا میسرہ میرا رشتہ لے جا پیغمبر کے لیے، اس کے بدلے میں یمن والی ساری جاگیر تیری، رشتہ لے جا بدلے میں یمن والی ساری جاگیر تیری۔ میسرہ کہتے بی بی کام زیادہ ہے اجرت تھوڑی ہے، ابھی تھوڑی ہے، یمن کے بادشاہ سے زیادہ رقبے ہیں میرے، تو کہہ رہے اجرت تھوڑی ہے۔ اچھا میسرہ منہ مانگی قیمت مانگ، میسرہ کہتے بی بی جنت کا وعدہ کر۔ یعنی میسرہ بھی جانتا ہے کہ بی بی اس گھر میں جا رہی ہے جس گھر میں کم سے کم ملنے والا انعام جنت ہوتا ہے۔ بی بی جنت کا وعدہ تھا، کیونکہ پہلے جب پیغمبر کو بی بی خدیجہ نے تجارت کی خاطر بھیجا اپنے قافلے کے ساتھ، تو میسرہ کو کہا کہ محمد کا خیال رکھنا، اس کے اندر کوئی برائی ہو تو مجھے آ کر بتانا۔ جب واپس آئے تو میسرہ سے پوچھا ہاں بھائی تجھے جو کام سونپا تھا اس کا کیا ہوا؟ کہا بی بی بالکل سارے رستے میں آپ کے حکم کی پیروی کی ہے میں نے۔ کہا پھر کوئی عیب بتا۔ کہ ہم جیسے ہی باہر نکلے بادل کا ٹکڑا پیغمبر کے سر پر آ کر سایہ کرنے لگا، ہم جہاں پہنچتے تھے دریاؤں کے پاس پہنچتے دریا سجدہ ریز ہو جاتے، درخت سجدہ ریز ہو جاتے، پہاڑ سجدہ ریز ہو جاتے، یعنی پتھر آپ کا کلمہ پڑھتے، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی وہ چیز ہم سے پہلے آ کر ہم سے ملاقات کرتی۔ بی بی خدیجہ کہتی کہ میسرہ میں نے تجھے کہا تھا کہ محمد کے کوئی عیب بتا، محمد کے کوئی عیب بتا، اب سارے رستے کے بعد محمد کا کوئی عیب نظر آیا ہو تو مجھے بتا۔ میسرہ کہتے ہیں بی بی اللہ نے جیسے بنایا ہی بے عیب ہو، میں عیب کہاں سے تلاش نعرہ اتنی مالدار تھی بی بی خدیجہ، اس سے بڑا جملہ پوری خطابت میں نہیں ہے۔ اتنی مالدار تھی بی بی خدیجہ کہ سرکار محمد مصطفیٰ جس کے پاس ملازمت کیا کرتے تھے، ایک مولوی صاحب نے لکھا جی منیجر سن، مینیجر بینکوں میں ہوتے ہیں منیجر سن، میں کہتا ہوں تنخواہ لیندے سن کہ دیندے سن۔ یعنی بی بی خدیجہ نے میسرہ کو بھیجا جا میسرہ میری طرف سے میرا رشتہ لے جا پیغمبر کی بارگاہ میں۔ میسرہ حضور کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچ گیا مکے کے بازار کے اندر۔ حضور مکے کے بازار میں کوئی شاپنگ کوئی خریداری کر رہے تھے، پہلی تنخواہ ملی تھی مصطفیٰ کو، بازار میں چلے گئے کچھ خرید و فروخت کرنے کو۔ میسرہ قریب آیا سرکار کے، پیغمبر تشریف فرمائے، کھڑے ہو کے کچھ خریداری کر رہے ہیں، میسرہ ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے بات کرنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کیا، میں نے کہا سرکار ٹھیک ہو؟ سرکار نے فرمایا اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یا کیا کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کیونکہ میری چچی نے مجھے ماں بن کے پالا ہے، مجھے پہلی تنخواہ ملی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں اپنی چچی کے لیے کچھ میں خریداری کر لوں۔ اچھا دوسرا، اب یہاں پر پوائنٹ مارا ہے میسرہ نے، اس فکرے پہ داد مجھے نہیں ہے بلکہ میسرہ کو ہے۔ میسرہ کہتا ہے یا رسول اللہ ساری زندگی چاچی واسطے ہی شاپنگ کرنی ہے یا کوئی اپنے واسطے بھی؟ اب میسرہ نے ساتھ ہی دوسرا پوائنٹ مارا، میں کہتا سرکار کوئی بات چیت ہے کہ کوئی رشتہ وشتہ کوئی بات چیت چلی ہے کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں ابھی نہیں۔ اچھا وہ میری مالکن چاہتی ہے آپ اسے اپنی کنیزی میں لے لیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ کل شرم کے چہرے پر شرم آ گئی، مصطفیٰ مسکرا کے فرماتے میں اپنے چچا سے پوچھوں گا۔
کون سا چچا ہے، کون سا چچا ہے جس کا نام عمران ہے، کنیت ابو طالب ہے، جس کا نام ہے جناب ابو طالب۔ اب جہاں پر میں کھڑا ہوں میں چاہتا ہوں سارے ایک دفعہ وہاں پر آ جاؤ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر صرف وہی بولتا ہے جو خدا بولتا ہے۔ یعنی آج پیغمبر نہیں فرما رہے تھے، یعنی آج اللہ کہہ رہا تھا میں ابو طالب کی مرضی پوچھوں۔ یعنی آج پیغمبر نے نہیں کہا کہ میں ابو طالب سے پوچھوں گا، آج اللہ خود کہہ رہا تھا میں ابو طالب کی مرضی پوچھوں گا۔ اب بندے کہتے ہیں شیعہ بھی حل کرتے ہیں اللہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ عابد ہے یہ معبود ہے، اب اللہ پوچھے گا ابو طالب سے۔ میں کہتا ہوں ڈوب کے مر جاؤ، علامہ اقبال سے ہی کچھ سیکھ لو، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا جانے۔ کیا بات ہے، خدا بندے سے خود بتا تیری۔ اور معلوم ہے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ادھر والا بھی لکھ رہا ہے ادھر والا بھی لکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ذرا سی نیکی کرو یہ لکھ لیتا ہے، ذرا سا گناہ کرو یہ لکھ لیتا ہے۔ اور انہیں کہتے ہیں جی کرامن کاتبین، نیکیاں اور گناہ کاؤنٹ کرنے والے فرشتے۔ ذرا سی نیکی کرو یہ لکھ لیتا ہے، ذرا سا گناہ کرو یہ لکھ لیتا ہے۔ میرے چوتھے امام ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ اے مفضل کیوں نہ تجھے آج ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ بھئی یا تو نیکیاں لکھی جائیں گی یا گناہ لکھے جائیں گے۔ اس نے کہا مولا اللہ کہتے ہیں نیکی کرو لکھے گا، گناہ کرو یہ لکھے گا، آپ کہتے ہیں کہ دونوں لکھنے لگ جائیں گے، مولا وہ کیسے؟ کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات، لکھنے والے کا نام ہے محمود امامی اصفہانی۔ اصفہان ایران کا شہر ہے، ایران کا رہنے والا ایک عالم دین ہے، اس نے 40 سال کے اندر یہ کتاب لکھی ہے، اس لیے کہتے ہیں میں نے اس کتاب کا نام ہی ثمرات الحیات رکھ دی ہے، یعنی میری پوری زندگی کا ثمر ہے یہ کتاب۔ مولا نے کہا کیوں نہ ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا مولا ارشاد فرمائیے۔ مولا نے جلال میں آگے فرمایا جو بندہ صبح کے آغاز میں یا شب کے آغاز میں بی بی زہرا کے دشمن پر لعنت بھیج دے یہ نیکیاں لکھنے بیٹھ جاتا ہے، یہ گناہ ختم کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ نیکیاں لکھنے بیٹھ جاتا ہے، یہ گناہ ختم کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کتاب میں اس نے ایک باقاعدہ عنوان لکھا کہ کن کن لوگوں کے گناہ اللہ نہیں لکھتا۔ بندے کہتے ہیں جی گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ گناہ معاف کرانے ہیں تو آل محمد سے رابطہ کرو، کیونکہ ایک ایسی گناہگار ہے جس کے خلاف FIR قرآن میں کٹی ہے، اس کا نام تھا زلیخا۔ جب آئی تو 307 کی مجرم تھی، باقی اس کے جو گناہ ہے وہ ممبر پر بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، معصومین نے منع فرمایا۔ مختصراً کہوں تو عصمت معصوم پہ حملہ، بھری پنچایت میں نبی پہ جھوٹ، نتیجتاً اللہ کی حجت 7 سال تک زندان میں رہی۔ اب قیدی مصر کا عزیز بن گیا، مصر کے شاہی خزانے کی چابیاں حضرت یوسف کے پاس آ گئی۔ ایک دم اپنی شاہی سواری پر بیٹھ کے جا رہے ہیں، اس نے بڑھیا نے سلام کیا، لاپرواہی میں جواب دے کے نکل گئے۔ آوازیں کہتی ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ آگے 10 قدم پر جا کر نبی کی سواری کو بریکیں لگ گئی، مڑ کے پیچھے دیکھا کون ہے؟ کہا زلیخا۔ اتنی جلدی بوڑھی ہو گئی؟ کہا تیری محبت نے بوڑھا کر دیا۔ پتہ چلا یوسف کی محبت بوڑھا کر دیتی ہے، علی کی محبت جوان کر دیتی ہے۔ علی کی محبت کے اندر بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ ایک بڑھیا آئی تھی رسول خدا کی بارگاہ میں پوچھنے کے لیے، یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ رسول نے فرمایا بڑھے دا کام ہی کوئی نہیں جنت ہے، بوڑھا جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ روتی ہوئی باہر آئی، سامنے کھڑا تھا جناب بلال۔ بلال نے کہا رو کے کیوں آ رہی ہے؟ اس دربار سے تو ہر کوئی اسی کو ہنس کر آتے ہوئے دیکھا۔ جی میں رسول سے پوچھنے کی تھی کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ رسول نے کہہ دیا جی بڈھے کا کام بھی کوئی نہیں جنت ہے، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آ میں تیری سفارش کر دیتا ہوں۔ جناب بلال بڑھیا کو لے کر آئی، یا رسول اللہ آپ نے اس سے کیا کہا ہے؟ میں نے اس سے یہی کہا ہے کہ بوڑھا جنت میں نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ میری سفارش پر اس بڑھیا کو جنت کی رسید لکھ کر دے دیں۔ کہ بلال تو کس منہ سے سفارش کرنے آیا ہے؟ کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یعنی کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جیسے ہی بلال حبشی سنا کالا جنت میں نہیں جائے گا، اب بلال نے قبلہ رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، یا رسول اللہ آپ کے لیے اتنے اپنے مذہب کو چھوڑا ہے، یا رسول اللہ آپ کے لیے اتنی جنگوں میں ساتھ رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ نے تو اپنا مجھے معذر مقرر کیا ہے، یا رسول اللہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ تو جنت میں نہیں جائے گا۔ جیسے بلال کے اضطراب میں اضافہ ہوا، پیغمبر نے بلال کو اپنے سینے سے لگایا کہ بلال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بوڑھا جوان ہو کر جائے گا، کالا گورا ہو کر جائے گا، کالا گورا ہو کر جائے گا۔ اتنی جلدی بوڑھی ہو گئی، تیری محبت نے بوڑھا کر دیا۔ پتہ چلا یوسف کی محبت بوڑھا کر دیتی ہے، علی کی محبت جوان کر دیتی ہے۔ اس نے کہا جی ایک سرد آہ کھینچوں، روایت کی فکر ہے، ایک سرد آہ کھینچوں تو پورا مصر جل جائے۔ روایت کی فکر ہے کہ بی بی زلیخا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، حضرت یوسف کا تازیانہ جل گیا۔ پتہ چلا یوسف کی محبت آگ لگاتی ہے، علی کی محبت ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اور علی کی محبت ہر ایک کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتی۔ ذکر علی کا کام ہے نور کی طرح کرنٹ بھیجنا، حالانکہ ذکر علی کرنٹ چھوڑتا ہے، حالانکہ بجلی کا کام ہے کرنٹ بھیجنا۔ آگے ہیٹر ہوگا تو گرمی ہو جائے گی، ایئر کنڈیشن ہوگا تو سردی ہو جائے گی، حالانکہ بجلی ایک ہے لیکن ہیٹر کا ظرف اور ہے، ایئر کنڈیشن کا ظرف اور ہے۔ ذکر علی بھی کرنٹ چھوڑتا ہے، حلالی کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حرامی کا دل جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے کام ایسا دیا ہے، اللہ نے مجھے کام ایسا دیا ہے، ہم آگ لگاتے ہیں دھواں بھی نہیں اٹھتا۔ اور میں کہا جی ایک سرد آگ کھینچوں تو پورا مصر جل جائے، اور اس نے ایک سرد آگ کھینچی، پورا اس کا حضرت یوسف کا تازیانہ جل گیا۔ یوسف کی آواز ہے زلیخا ابھی تو تو نے مجھے دیکھا ہے، اگر تو ان کو دیکھ لیتی جن کے صدقے میں مجھے حسن ملا ہے پھر تیرا کیا حال ہوتا۔ ابھی تک قبلہ امریکہ میں بھی زندگی کی جو گاڑی ہے اس میں ریورس کا گیئر نہیں ہے، جو بندہ کراس کر گیا وہ کر گیا۔ ابھی تک امریکہ میں بھی ایسا کوئی ہسپتال نہیں بنا بندہ کہ جی دادا جی کا آپریشن کروایا ہے 25 سال کے ہو گئے وہ سامنے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ یعنی زندگی کی گاڑی میں کوئی ریورس کا گیئر نہیں ہوتا۔ یوسف کی آواز ہے زلیخا ابھی تو نے مجھے دیکھا ہے، اگر تو ان کو دیکھ لیتی جن کے صدقے میں مجھے حسن ملا ہے۔ روایت کی فکر ہے زلیخا نے رستہ موڑا، اب کہاں جاتی ہو؟ کہ ابھی ان سے ہی پیار کروں گی۔ کہ انہیں دیکھا نہیں، ان کی محبت پہ یقین کیسے آ گیا؟ ان کا دیکھا تو ہے نہیں صرف سنا ہے، ان کی محبت پر یقین کیسے آ گیا؟ ان کے حسن پر یقین کیسے آ گیا؟ حضرت زلیخا کی آوازیں تجھے صدیق بھی سمجھتی ہو، تجھے حسین بھی سمجھتی ہو، یہ تو جیسا حسین جنہیں حسین کہے۔ بس سامعین گرامی قادر ادھر 14 کی غائبانہ محبت زلیخا کے دل میں آئی،
یوسف کا کندھا ہلا کے کہتے ہیں یوسف اللہ فرماتا ہے اس کی جوانی میں لوٹاتا ہوں، نکاح کی تیاری تو کر۔ یہ گناہ معاف کرانے ہیں تو آل محمد سے رابطہ۔ اس گھر کے علاوہ کوئی گھر ایسا نہیں۔ بس عزاداران مظلوم قبلہ تشریف لے آئے ہیں، زیادہ دیر زحمت نہ دو۔ اسی دین کو بچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا اور اس کی قیمت بھری ہے۔ حسین کے گھرانے نے 28 رجب کو، کیونکہ سیدوں کی پشتیں لگ گئی تھیں اس گھر کو گھر بنانے میں، 60 سال لگے ہیں اس گھر کو گھر بننے میں۔ حسین اب پوتوں والے ہو چکے تھے۔ جناب باقر امام حسین کا پوتا تھا، جناب عقیل کے بیٹے، جناب جعفر طیار کے بیٹے۔ میر انیس فرماتے ہیں آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ عزادارو عبداللہ ابن جعفر طیار بہت بڑا جاگیردار تھا، لیکن بیمار ہو گیا اس وقت جب اس نے فہرست سنی۔ شبیر فرماتے ہیں عبداللہ جب اس گھر کی بیٹیاں جا رہی ہیں تو بہوؤں کے جانے میں کیا فرق ہے؟ پھر نہیں اٹھا جناب عبداللہ، قافلہ چلنے لگا۔ یہ قافلے کو روکنے کی خاطر آئے، غازی نے محملوں کو روکا۔ جناب عبداللہ اپنے گھوڑے سے اترے، حسین کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عالیہ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہ عبداللہ تو شریعت میں عالیہ کا حاکم ہے، تجھے عالیہ سے بات کرنے کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ جناب عالیہ کے قریب آئے، السلام علیکم بی بی میرا سلام، علیکم السلام عبداللہ میرا بھی سلام۔ کیسے آئے ہو؟ عبداللہ کی آواز آئی بی بی حسین سے میرے 2 رشتے ہیں، خون سے رشتے سے میرا بھائی ہے، شریعت کے رشتے میں میرا امام ہے، اور جب وقت کے امام پہ مصیبت پڑ جائے تو صدقہ دینا واجب ہے۔ بی بی عالیہ کی آواز ہے عبداللہ تیرے پاس ایسا کون سا صدقہ ہے جو تو میرے بھائی پر دینے آیا ہے؟ عبداللہ کی آواز ہے ایک اور کو لایا ہوں، ایک محمد کو لایا ہوں، جب وقت پڑے ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، ایک کو میری طرف سے اجرکم اللہ۔ عزادارو آ گئی شب عاشور کی رات، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کرتی رہی، اور محمد بار بار خیمے میں آتے، دیکھتے کہ بی بی زینب عالیہ کو علی اکبر سے ہی فرصت نہیں، روتے روتے بی بی ام کلثوم کے خیمے میں گئے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا خالہ کلثوم تیری اولاد کوئی نہیں، ہماری ماں کوئی نہیں، ہماری ماں کو علی اکبر سے فرصت نہیں ہے، مہربانی کر ہمیں تیار کرا، کل ہمارا ماما اکیلا رہ جائے۔ عزاداروں بی بی ام کلثوم نے تیار کرا دیا۔ یہ صبح کو وقت ہوا، بی بی زینب عالیہ کے خیمے میں آئے، بی بی نے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور ان کی آواز ہے اماں جان اجازت، مجھے مرنے کی اجازت۔ بھی فرما دیا اون 3 قیمتیں ادا کرے گا تب تجھے بوسہ دوں گی، ورنہ تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ اماں حکم کر، کل لڑتے لڑتے پھول کر بھی اگر فرات پر نگاہ ڈالی میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں۔ اماں دوسرا حکم، کل جو بھی گرے گا وہ میرے بھائی حسین کو پکارے گا، میرا بھائی لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہوگا، اور تو حسین کو آواز نہ دینا جیسے نوکر چھپ کر کے زین سے زمین پر۔
چپ کر کے سین چھوڑ دے. اما تیسرا حکم تو اور میری تیسری شرط یہ ہے کہ ہر کوئی گرنے والا جاگیر علی اکبر میں گرے گا. خبردار اور تو علی اکبر کی جاگیر میں نہ گرنا. عزادارو جا کر زیارتیں کرو. ہر کسی کا روزہ جاگیر علی اکبر میں ہے اور کربلا سے 11 میل. اجرکم اللہ. اعلیٰ سوائے غم حسین کسی اور غم میں نہ رولے. آؤ نا محمد میدان میں آ گئے. ایک شاعر اہل بیت کہتے ہیں تم کیوں کہو کہ لال علی ولی کے ہو, فوجے پکارو اٹھی کے نواز علی کے ہو. عزادارو اون محمد میدان میں آ گئے ہے. اون محمد عدو پہ چھائے ہوئے یہ سارے وار ہیں حضرت عباس کے سکھائے ہوئے. عزادارو اون محمد میدان میں لڑتے رہے. پیاسے بھاجوں کو لڑتا ہوا دیکھتا رہا میرا بادشاہ حسین. جب تک شہزادے لڑتے رہے شبیر مطمئن رہا. عزادارو جب تک شبیر مطمئن رہا زینب عالیہ پریشان رہی. لیکن جب شبیر کا چہرہ زرد ہو گیا زینب عالیہ سجدے شکر میں. بی بی زینب عالیہ نے سجدہ شکر ادا کیا. اور بچوں کی موت پہ شکر ادا کیا ہے. بی بی زینب عالیہ نے عزادارو سلطان کربلا کا امامہ کھول کے گردن میں آیا. غریب زہرا خیمے میں آ گئے. بی بی زینب عالیہ کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. کہتے ہیں زینب تو نے سنا نہیں ہے تیرے اون نے زین چھوڑ دی ہے. بی بی نہ روئی. کہا زینب تو نے سنا نہیں ہے تیرے اون کو برچھی لگی ہے. بی بی تو نہ روئی لیکن حسین رو پڑے. اپنے سر سے چادر اتار کر امام حسین کے آنسو صاف کیے. اب حسین اٹھے جانے کے لیے بی بی نے دامن کو پکڑا. بھیا کہاں جاتے ہو؟ کہا تیرے اور کی لاش اٹھانے کا پڑی رہنے دے. جتنی دیر آنے جانے میں لگے گی میرے سامنے بیٹھا رہے میں تجھے دیکھتی رہوں گی. عزادارو جس بی بی نے حسین کو اور کی لاش اٹھانے نہ دیا ہو جب علی اکبر کو برچھی کر گی شبیر کوہنیوں کے بل علی اکبر کی لاش میں پہنچا. دیکھا علی اکبر کے سر کو اپنے جھولی میں لے کے بیٹھی ہے. رو کے کہتی علی اکبر